اس موضوع پر چند باتیں کرنی ہے۔ وہ عورت جس کو آپ ماں کہہ لیتے ہیں، وہ اگر والدہ ہے تو پھر اس کو حقیقی ماں کہیں گے، ورنہ کسی بھی ماں کی عمر کی عورت کو آپ ماں کہہ سکتے ہیں تو وہ ماں کہلائے گی، والدہ نہیں کہلائے گی۔ والدہ وہ کہلائے گی جس نے آپ کو جنا ہے، جس نے آپ کو جنا۔ اگر آپ کے والد دوسری شادی کر لیں تو دوسری جو آپ کی ہوگی وہ ماں کہلائے گی، دوسری والدہ کہلا سکتی نہیں۔ دودھ پلایا کسی عورت نے تو وہ رضائی ماں کہلائے گی، والدہ نہیں کہلائے گی۔ والدہ وہ جس نے جنا، اور والد وہ جو حقیقی باپ ہے۔ چچا کو باپ کہنا عام ہے، عربی میں روایتیں موجود۔ باپ کو آپ اگر وہ والد ہے تو حقیقی باپ ہوگا، اس کے علاوہ آپ ہر ایک کو والد کہہ سکتے نہیں۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو، بڑا ضروری موضوع ہے۔ اس لیے دو تین باتیں، حدیثیں اور واقعات سنا کر گفتگو سمیٹ دوں گا، توجہ سے سب دوست سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، اے بندے حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، شکر ادا کر میرا اور والدین کا۔ یہاں کسی اور کا ذکر نہیں فرمایا، صرف والدین کا فرمایا۔ پتہ چلا ماں باپ معمولی ہستیاں نہیں، بڑی شان والی ہیں۔ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، میں اور آپ اگر واقعی اللہ کو مانتے ہیں تو اب ہمیں اللہ کا حکم بھی ماننا چاہیے۔ یہ میں آپ کو ایک دو باتیں جو کہہ رہا ہوں، اگر سب لوگ توجہ سے سن لیں گے بڑا فائدہ ہو۔ کچھ کہیں گے جی ماں نے جنم دیا، باپ باپ ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ماں باپ نے ہمیں دنیا میں لے آئے، اس کے بعد انہوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے تو خود محنت کی ہے، پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں، آج جائیداد بنائی ہے تو ہم نے بنائی ہے، قابل ہوئے ہیں تو ہم ہوئے ہیں، جو کچھ ہم نے کمایا اپنی محنت سے کمایا ہے، ان کا کیا حق ہے؟ تو آپ کو یہ جو وجود ملا ہے یہ ان کی وجہ سے ملا۔ اگر یہ وجود نہ ہوتا تو قابلیت ہوتی، دولت ہوتی نہیں۔ جو وجود بنیاد ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ملا ہے، اس سے بڑا حق اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ آپ اس دنیا میں آئے ان کی وجہ سے، آپ کا جسم پورا وجود ان کی وجہ سے ہے، اس سے بڑھ کر ان کا اور کیا حق جاننا چاہتے ہیں؟ دنیا بھر کی آپ کو کوالٹیز مل جائے، قابلیت صلاحیت مل جائے، نہیں آپ بادشاہ بن جائیں، پوری دنیا پر حکومت کرنے لگے، تب بھی ماں باپ کا حق، ان کا حق برقرار ہے۔ آپ ان کے حق سے کسی طرح اپنے آپ کو الگ کر سکتے نہیں، یہ یاد رکھیں۔ لیکن آج برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، دوسرے ملکوں میں اولڈ ایج ہاؤس بن گئے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد کہتی ہے جی ہمارے پاس ٹائم نہیں، وہ ان کو جس طرح یہاں آپ کا ایڈی ہوم ہے اس میں جا کے ڈال آتے ہیں کہ یہ خود پلے بڑے، وہ نہ رونے والا نہ دھونے والا، وہ خود ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ مجھے اور آپ کو قرآن میں پیغام دیا گیا، اے انسان، جب تو چھوٹا تھا، ناسمجھ تھا، کمزور تھا، طاقت نہیں رکھتا تھا، تجھے تیرے ماں باپ نے پالا پوسا، تیری مدد کی۔ جب تو کسی قابل نہیں تھا انہوں نے تجھ پر مہربانی کی، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو قابل ہے، اب تو ان پر مہربانی کر۔ کتنا فرق ہے۔ ایک کہاوت سناتا ہوں، میں نے سنی تو پنجابی میں ہوئی ہے، اردو میں ترجمہ کر کے سناتا ہوں۔ ایک ماں 10 بچوں کو پال لیتی ہے، 10 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے۔ بتائیں آج یہ حال ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ وہ ماں
جو سخت تکلیف اٹھاتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں بچہ ہے، کتنا پرہیز کرنا پڑتا ہے، کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، کتنی سختیاں سہتی ہے، پھر بڑی مشکل سے موت اور زندگی کی کشمکش میں اپنے آپ کو ڈال کر بچہ جنتی ہے، آپ اس کا حق ماننے کو تیار نہیں۔ حدیث سنے، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ماں باپ کی تعظیم کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا حق ادا کرو۔ ایک ایسی زمین ہے جس کو پتھریلی زمین کہا جائے، نوکیلے پتھر ہیں کہ اس پر جوتا لے کے چلنا بھی آسان نہیں، سخت پتھریلی زمین، اسٹونی جس کو کہیں، پتھر ہی پتھر ہے، نوکدار پتھر ہے، اور وہ اتنے گرم ہے کہ ان پر گوشت ڈالا جائے تو جل کر کباب ہو جائے، سخت گرم بھی ہے، نوکدار پتھر۔ ایسی زمین پر 6 میل یا تقریباً اتنی مسافت کندھوں پر اپنی ماں کو اٹھا کے میں چلا ہوں، ننگے پاؤں چلا ہوں، جوتا نہیں تھا، ننگے پاؤں چلا ہوں، وہ پتھر جو نوکدار اور اتنے گرم کے اس سے گوشت ڈالے تازہ تو کباب بن جائے، میں نے میلوں اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر وہ فاصلہ طے کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تیری وجہ سے اس کو جھٹکے لگتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، تیری اس خدمت سے شاید ایک جھٹکے کا بدل ہو گیا ہو، جو تیری وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی تھی اس ایک جھٹکے کا شاید حق ادا ہوا ہوگا، پورا حق ادا نہیں ہوا۔ اور ہم کیا سمجھے بیٹھے کہ ماں کو ہر مہینے جا کے 100 روپیہ دے دیں گے بس چھٹی، حق ادا ہو گیا؟ نہیں، آپ کچھ کر لیں ان کا حق ادا ہوتا نہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری سخت سست باتیں بھی سہ لیتے ہیں، ماں باپ سن لیتے ہیں، آپ سے نہیں سنی جاتی، وہ بوڑھے ہونے کے باوجود سن لیتے ہیں، آپ کے لیے پھر بھی بد دعا کرتے نہیں۔ کتنی مہربانی! آپ کا کوئی دوست ناراض ہو جائے، آپ 100 جتن کرتے ہیں، ماں باپ کو آپ اتنا اہمیت اور درجہ دیتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے سے برکتیں اٹھ رہی ہیں، گھروں سے سکون اٹھ رہا ہے، بیٹا باپ سے کہتا ہے آپ نے اگر مجھ کو پالا تو کیا احسان کیا، آپ کے باپ نے بھی تو آپ کو پالا تھا، آگے سے ایسی بات، اور یہ ساری برکتیں ہیں ماشاءاللہ ٹی وی کی، کیونکہ پہلے لوگوں کو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جو اب ہے، ٹی وی آیا، پھر وی سی آر، پھر ڈش، پہلے سویٹ ڈش اور نمکین ڈش کیا کم تھی کہ وہ دوسری ڈش آ گئی، اس ڈش نے آ کے آپ کو فنش کر دیا، اس پر آ گیا جناب اب کیبل، اور گورنمنٹ خود اس کے لائسنس دے رہی ہے کہ دیکھو اور اپنے آپ کو اسلام سے دور کرو، کیونکہ کافر اب آپ کو بم سے نہیں مارنا چاہتا، وہ آپ کو بے غیرت بنانا چاہتا ہے تاکہ آپ میں اسلام ایمان کی رمق نہ رہے، غیرت ایمانی باقی نہ رہے، آپ لڑنے کے قابل نہ رہے، اور ہم سب جناب ایک طرف کہتے ہیں کشمیر پر ہندوستان ظلم کر رہا ہے اور روزانہ 4 فلمیں انڈیا کی دیکھتے ہیں، تو بتائیے آپ پر یہ جو فحاشی کا حملہ ہو رہا ہے، آپ کی غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے، آپ اس کے لیے خود اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہاں پر اگر جناب کسی گلوکار کا پروگرام ہوتا تو لوگ ٹکٹ دے کے آتے، نیند چھوڑ کے، لیکن میلاد کا جلسہ محبت والے آتے ہیں، دوسرے آتے نہیں۔ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ماں باپ کا ادب کرنا ہم پر لازمی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں وہ گناہ جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے ان میں سے یہ اہم ترین گناہ ہے، وہ سن لیں وہ لوگ، یہ ضروری بات سن لیں، جو ماں باپ کی گستاخی بے ادبی کرتے ہیں زندگی میں ضرور سزا پاتے ہیں،
باقی گناہ معاف ہو جائیں یا بعد میں سزا ملے، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔